ہے ان کے باطل عقیدوں میں ایک عقیدہ تقیہ کا بھی ہے. کل آپ نے سنا تقیہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا. جیسے مسلمان شروع میں جب خفیہ دعوت کا دور تھا، شروع کے 3 سال اور مکی دور میں عموماً اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے تھے. مشرکین میں اپنا اسلام ظاہر نہیں کرتے تھے کیونکہ جان کا خدشہ تھا، ہو سکتا جان چلی جائے، تکلیف ہوگی، ایذا رسانیاں ہوگی. اس سے بچنے کے لیے چھپا کر رکھتے تھے مسلمان. تو ویسے سنیوں کے درمیان شیعوں کو یہ طریقہ اختیار کرنا ہے، اسی کا نام تقیہ ہے. چھپا کے رکھے، حقیقت کو ظاہر نہیں کریں گے. اور تقیہ کیا ہے؟ ایمان میں سے ہے. جب تک آدمی نہیں کرے گا وہ صحیح شیعی ہو نہیں سکتا. اور اس کے بعد اسی باطل عقیدوں میں سے ایک عقیدہ کیا ہے؟ عصمت کا عقیدہ. لکھ لیجئے، عصمت کا عقیدہ. یہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ائمہ جو ہیں یہ غلطی کرتے ہی نہیں ہیں، ان سے غلطی سرزد ہوتی نہیں ہے، یہ لوگ بھولتے نہیں ہیں. یعنی انڈائریکٹلی خدا ثابت کرنا ہے عصمت کا عقیدہ. امام پورے معصوم ہیں، ان سے غلطی ہوتی ہی نہیں. کسی بھی جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، اور جو بھی کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس وہ بات پہنچی ہے. کیسے پہنچتی ہے بات؟ جی ہاں، وہ علم کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم لدنی. علم لدنی یعنی علم لدنی مطلب ہاں، جیسے وراثت میں مال لیتے ہیں ویسے ایک امام دوسرے امام سے علم بھی لیتا ہے، اگرچہ کہ علم کے لیے محنت نہیں کیا ہو، باتیں نہیں سنا ہو، وراثت میں ایسے ہی علم اس کے سینے میں آ جاتا ہے ڈیفالٹ. اللہ المستعان. ٹھیک ہے، یہ ہے میرے دوستو عصمت کا عقیدہ. اور اسی طریقے سے غیبہ کا عقیدہ. لکھ لیجئے، غیبہ. یہ غیبہ کا عقیدہ کیا ہے؟ غیبہ کی 2 قسم ہیں، غیبہ صغرا، ایک غیبہ کبرا. غیبہ کی 2 قسم ہیں، ایک کبرا ایک صغرا. صغرا یعنی چھوٹی غیبت، کبرا یعنی بڑی غیبت. غیبت کا مطلب غیب ہونا. غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیب ہونا، نہ ہونا. کون نہیں ہے؟ کون غیب ہیں؟ آخری امام. 12ویں امام غیب ہیں. ان کے غیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک بڑی غیبت ایک چھوٹی غیبت. بڑی غیبت کیا ہے؟ چھوٹی غیبت کیا ہے؟ جب گوفے میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کے 60 سال تک، یعنی 250 پر 6 ہجری تک. گوفے میں کب پیدا ہوئے نہیں معلوم، اتنا تو معلوم ہے کہ 200 ہجری سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن 250 پر 6 ہجری تک اسے غیبہ صغرا کہتے ہیں. غیبت صغرا یعنی یہ تھے دنیا میں لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے. اب یہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں، اس دور میں جو بھی بڑے بڑے شیعہ حضرات تھے، بڑے بڑے جو بھی لوگ تھے، وہ جا کر گوفے میں ان سے بات چیت کرتے تھے، گوفے میں ان سے استفادہ کرتے تھے، اندر جا کر ان سے بات چیت کرتے، ان سے مسائل پوچھتے اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ باہر آئیں، باہر آنے کا مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ 60 سال تک جو ہوا اسے غیب صغرا کہتے ہیں. اب 60 سال کے بعد یعنی 250 پر 6 ہجری کے بعد سے لے کے اب تک یہ کیا ہے؟ غیب کبرا ہے. وہ کب تک رہے گا یہ غیبت؟ قیامت تک. جب تک دوبارہ یہ ظاہر نہیں ہوتے تب تک یہ غیبت چلتے رہے گا. جب تک غیبت ہے تب تک تقیہ کرنا واجب ہے. جب تک غیب کبرا ہے تب تک تقیہ کرنا واجب ہے. اور ہر سال جیسے آپ نے سنا یہ نجف میں ہے. یہ گفا کہاں ہے؟ نجف ایک علاقہ ہے عراق کے اندر. وہاں پر جا کر ٹھہرتے ہیں اور بہت دیر تک روتے رہتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام صاحب باہر آ جائیے، دنیا برباد ہو رہی ہے، فتنے زیادہ ہو گئے، آپ کا آنا ضروری ہے. لیکن 1000 سال سے چلا رہے ہیں، اب تک امام نہیں آئے. اب یہ لوگ امام کے انتظار میں کہتے ہیں کہ امام آئیں گے تو وہ کون ہوں گے؟ وہی مہدی ہوں گے. اور ہمارے مہدی جس کا صحیح عقیدہ ہم جو رکھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کون ہیں؟ جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. وہ حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں گے. یہ کہاں سے آئیں گے؟ مشرق سے آئیں گے. آئیں گے کہاں سے؟ مشرق مطلب ویسٹ سے آئیں گے. اور یہ جب آئیں گے تو سیدھے مکے میں آئیں گے.
اور مکے میں رہیں گے، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کا خوف خدا مشہور ہوگا، ان کا علم مشہور ہوگا. تو اتفاق سے اس وقت ہوگا یہ کہ ایک جو خلیفہ ہوں گے اس وقت وہ وفات پا جائیں گے. اب امت کو ایک خلیفے کی ضرورت پڑے گی تو سب لوگ اتفاقاً یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس جو محمد بن عبداللہ ہیں یہ خلیفے کے لیے مناسب شخصیت ہیں. یہ کہہ کر لوگ جا کر ان کو لائیں گے باہر، اور باہر لا کر ان کے ہاتھوں میں بیعت کریں گے. کہاں پر؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کعبے میں ان کے ہاتھ بیعت ہوگی اور لوگ ان کو خلیفہ مانیں گے. اس کے بعد یہ جب خلیفہ ہو جائیں گے تو ایک لشکر تیار کر کے شام کی طرف جائیں گے، جہاں پر بہت بڑے لڑائیاں ہوں گی جنہیں حدیث کی کتابوں میں ملحمۃ الکبریٰ کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی. کس سے؟ عیسائیوں سے مسلسل لڑائیاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر لڑائی میں جیت دے گا. اب یہ لڑائی کے تعلق سے مختلف روایتیں آئی ہیں. ایک روایت میں آیا ہے کہ مسلمان اور عیسائی مل کے ایک تیسری قوم سے لڑائیاں لڑیں گے، اللہ تعالیٰ مسلمان اور عیسائیوں کو جیت دے گا اور تیسری قوم ہار جائے گی. اب ہار جانے کے بعد جب مسلمان اور عیسائی مل کر ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر رہیں گے تو ایک مسلمان اور عیسائی کے درمیان لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. اب لڑائیاں کیسے شروع ہوں گی؟ ایک دوسرے سے لڑ لیں گے، ہاتھا پائی ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ ایک عیسائی اٹھ کر کہے گا کہ ہم کو جیت اس صلیب کی وجہ سے ملا، پلس اٹھا کر دکھائے گا. تو مسلمان غصہ آئے گا، مسلمان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جیت دی ہے، اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہم کو جیت ملی ہے. یہ کہہ کے چھانٹا مارے گا اس عیسائی کو. وہاں سے لڑائی شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک بھیانک لڑائی پھوٹے گی اور عیسائی سارے یورپ سے نکل کر آئیں گے، جن کی تعداد کتنی ہوگی؟ 12,000 جھنڈوں میں ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 لوگ ہوں گے. اتنی بڑی تعداد نکل آئیں گے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. اور اس وقت مسلمانوں کے امیر کون ہوں گے؟ مہدی ہوں گے. اور گھمسان کی لڑائی ہوگی. شروع کے 3 دن مسلمان ہار رہے ہوں گے اور آخری دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جیت دے گا. دونوں میں بہت بڑی تعداد وفات پائے گی، قتل کر دیے جائیں گے. اس کے بعد مسلمانوں کو جیت ملے گی. اب اس کے بعد مسلمان جا کر قسطنطنیہ فتح کریں گے. قسطنطنیہ کانسٹنٹائن ایک علاقہ ہے جس میں مسلمان کیسے فتح کریں گے؟ صرف جا کے اللہ اکبر کہیں گے، بس سب جمع ہو کے قلعے کے باہر زوردار للکار دیں گے، ندا دیں گے، کہیں گے کہ اللہ اکبر، تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا. اور اس کے بعد مہدی علیہ السلام واپس آئیں گے اور اس وقت فجر کا وقت ہوگا، فجر کی امامت کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی. تو اتفاقاً اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ امامت کیجئے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، تم میں سے نبی ہے اور تم میں سے امام ہیں اور تم ہی کو امامت کرنا چاہیے. میں تم لوگوں کا پیرو بن کر آیا ہوں، محمد رسول اللہ کا پیرو بن کر آیا ہوں، یہ کہیں گے. اس کے بعد مہدی علیہ السلام امامت کریں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں مہدی علیہ السلام وفات پا جائیں گے. اب یہ کتنے سال جو ہے حکومت کریں گے؟ 7 سال یا پھر 40 سال، اللہ بہتر جانتا ہے. صحیح روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 سال حکومت کریں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جیسے آئیں گے مسلمان ان کو امام مان لیں گے، ان کے پیچھے ہوں گے. اب خبر یہ آئے گی کہ دجال آ گیا. تو یہاں سے یہ میرے دوستوں سلسلہ جائے. تو مہدی علیہ السلام کون ہے؟ جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ حق ہیں، وہ آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. آخری زمان میں یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ میرا نام اس کے نام جیسا ہوگا، یواطئ اسمی اسمہ، میرا نام اس کے نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ اس کا نام بھی ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر ساری خوشخبریاں سنائی کہ جب آئے گا انصاف قائم کرے گا، مسلمانوں کو بڑائی ملے گی، مسلمانوں کی عزت ملے گی. ڈھیر ساری خوشخبریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں سنایا ہے. لیکن یہ مہدی کا مسئلہ میرے دوستوں ہمیشہ سے پریشان کن تھا. جتنے بھی باطل فرقے شروع ہوئے انہوں نے الٹیمیٹلی اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. آپ کے پاس مرزا غلام احمد قادیانی کامیڈی پیس اس دور کا، جی یہ جب آیا تھا اس نے شروع میں کیا کہا؟ مہدی کا دعویٰ کیا. اور ابن تیمیہ، ابن القیم اور دوسرے بڑے بڑے اہل علم کہتے ہیں کہ شیعہ ہر فتنے کے پیچھے شیعہ ہیں اور ان ہر فتنے کا آغاز مہدیت کے دعوے سے ہوتا ہے. جتنے بھی جھوٹے نبی آئے وہ اکثر و بیشتر شروع میں اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں. مہدی کا مسئلہ بڑا ہی پیچیدہ ہوگا، یہاں تک کہ بعض اہل علم نے کہا کہ مہدی ہے ہی نہیں. بعض لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ آئیں گے اور صحیح حدیث سے، قرآن کی آیتوں سے، اہل علم سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آئیں گے اور ان کے اوصاف وہ کیسے ہوں گے پوری تفصیل موجود ہے.
یہی ہمارا عقیدہ ہے. لیکن شیعہ کے پاس مہدی کا عقیدہ کیا ہے؟ جیسے آپ سن رہے ہیں کہ وہ گوفے میں ہیں, باہر آئیں گے, اب تک زندہ ہیں. جی کوئی انسان اتنی مدت تک زندہ رہ نہیں سکتا. ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. اور گوفے کے اندر کب تک کیا ہو رہا ہے لوگ جا کر دیکھ چکے, اندر کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود انتظار کیوں؟ اس کے باوجود یہ جو ہے ایک خرافات کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے میرے دوستوں. تو یہی میرے دوستوں غیبہ کا عقیدہ ہے, غیبوبت کا عقیدہ ہے. اور اسی طریقے سے ان کے عقیدوں میں ایک عقیدہ جو ہے متع کو ماننے کا ہے. یہ متع کے قائل ہے. متع کیا ہے؟ ٹیمپروری شادی. نکاح کے وقت طلاق کی نیت ہونا. نکاح کے وقت طلاق کی نیت ہونا, یعنی میں شادی کر رہا ہوں, طلاق دے دوں گا, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, سال نہیں, 2 سال نہیں, مہینے نہیں, میں اسے طلاق دے دوں گا. صحیح بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت طلاق کی نیت رکھنا حرام ہے, جائز نہیں, رکھنا نہیں چاہیے آدمی کو. اور متع میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب نکاح کرتا ہے تو طلاق کی نیت لے کے نکاح کرتا ہے, ٹیمپروری شادی. اگرچہ کہ شروع میں اسلام میں اس چیز کی اجازت تھی, شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت کے لیے اس کی اجازت دی, لیکن بعد میں فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا. حرام قرار دیا. اسلام میں یہ ٹیمپروری شادی کا کانسیپٹ موجود نہیں, حرام قرار دیا. علماء کا اتفاق ہے. لیکن سوائے شیعہ کے اس چیز پر زور دینے والے کوئی اور نہیں. یہ بہت زور دیتے ہیں, متع کے قائل ہیں, آج بھی متع کے قائل ہیں, ٹیمپروری شادی کے قائل ہیں, اور اسے اتنا بڑھاتے ہیں, اتنا بڑھاتے ہیں, اتنا بڑھاتے ہیں کہ متع سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا ہی مقدس بچہ پیدا ہوتا ہے. وہ بچے کے اندر یہ اوصاف ہوتے ہیں, متع کی شادی کرنے سے فلاں فلاں چیزیں ہیں, اور صحیح شادی سے روک کر متع پر ابھارتے ہیں میرے دوست. اسی لیے حال میں ایران کے بعض آرٹیکلز میں دیکھ رہا تھا, تو اس میں شیخ احسان الہی ظہیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد, جن کی 15 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے, جن کے والد کا نام نہیں معلوم, ماں کا نام نہیں معلوم, ایران کے اندر موجود ہیں لوگ. وجہ یہ سب متع کی اولاد ہے. اور حکومت نے متع کی اولاد کے لیے الگ ایک بل پاس کیا ہے, ایک الگ ان لوگوں کے لیے, جیسے حکومت میں ہوتا ہے عام طور پر, ان لوگوں کے لیے ایک الگ جو ہے فنڈ رکھا ہے جس میں متع کے بچوں پر صرف کیا جاتا ہے. باپ نہیں معلوم, ماں نہیں معلوم, لوگ متع کرتے ہیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے لا کے سڑک میں ڈال کے چلے جاتے ہیں, حکومت پالتی ہے ان کو. تو متع سے میرے دوستوں فسادات بہت زیادہ ہے. زنا کا دروازہ کھولتا ہے, نعوذ باللہ, زنا کا دروازہ کھولتا ہے, اور عیاشوں کے لیے دروازے کھولتا ہے. اور یہ لوگ بہتان یہ باندھتے ہیں کہ جعفر صادق رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ اور اس کے بعد سب یہ لوگ متع کرتے تھے. غلط بات ہے, کسی نے اس کو جائز نہیں قرار دیا, سب اسے حرام مانتے تھے. صریح اقوال ان کے موجود ہیں. تو میرے دوستوں متع جو ہے ان کے لیے ایک اہم چیز ہے, اور شیعہ اور سنی میں فرق کرنے کے لیے متع ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور ان کے پاس ایسے بعض عیدیں ہیں جس میں جمع ہوتے ہیں. ایک سعودی عرب کے اندر ایک مشہور رائٹر ہیں, انہوں نے کتاب لکھا ہے الاعتدال بین الشیعہ کے نام سے. اس کتاب میں کہتے ہیں کہ میں جس علاقے میں پلا بڑا, میرے آس پاس ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے پورے شیعہ تھے. بچپن میں ان کے اندر وہ خامیاں نہیں دیکھتا تھا, میں ان کو عام لوگوں کی طرح سمجھتا تھا. اگرچہ کہ وہ سنی تھے لیکن شیعہ کے تعلق سے اچھے افکار رکھتے تھے, اچھے خیالات رکھتے تھے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو میں بڑا ہوا, ان کا ماحول دیکھا, ان کا عقیدہ پڑھا, تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عید ہے, ایک رات ہے جس میں مرد اور عورت جمع ہوتے ہیں, اور تھوڑی دیر کے لیے بات چیت ہوتی ہے, اور اس کے بعد لائٹ بند کر دیتے ہیں. جو بھی آدمی جس کے پاس جو بھی عورت پھنسی, خلاص بربادی, بے حیائی عام, فحش عام. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو بڑا بابرکت بچہ ہوگا, اور اس پر ابھارتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ کیا دین ہے میرے دوست؟ یہ دین ہے؟ یہ دین کے نام سے بے دینداری ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شیعہ یہ کیا ہے, کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ بے دینداری کی طرف دعوت ہے, بے دینداری پھیلانا ہے. یہ ہمیشہ کے آستین کے سام ثابت ہوئے ہیں, آج بھی ڈھیر سارے دلائل موجود ہیں, مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں, لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے شیعہ اور یہودی مل کر ہیں. اور آپ کو نیوز پیپر پڑھنے سے معلوم ہو جائے گا کہ بات صحیح ہے. ایران کے اندر وہ للکارتا ہے امریکہ کو, کہتا ہے کہ مجھے مار, لیکن امریکہ مارتا نہیں.
مارتا نہیں ہے، مارے گا بھی نہیں، کیونکہ اسے شیعوں کو رکھ کے دوسرے سنی حکومتوں کو یہ جو ہے گرانا ہے. اور یہ لوگ ہمیشہ سے سنی کی جو ہے طرفداری نہیں کرتے، ہمیشہ یہ لوگ طرفداری کرتے ہیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی، اور سنیوں کو مارنے کے لیے یہ ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں. یہودی سے چلے گا، عیسائی سے چلے گا، لیکن سنی سے نہیں چلے گا. بڑے بھیانک اور آستین کے ساتھ ثابت ہوئے میرے دوست. آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، آپ دیکھیے جب بیٹل آف پالسی چل رہا تھا سراج الدولہ کا بنگال میں، اور ان سے غداری کرنے والے یہی شیعہ تھے، اور ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کرنے والے یہی شیعہ تھے. اور اس کے بعد آپ کے پاس سلمان رشدی ہے، تسلیمہ نسرین ہے، ان لوگوں کے پیچھے پشت پناہی یہی شیعہ کرتے ہیں. کیونکہ اس نے جو سیٹانک ورسز کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، اس میں ماں عائشہ پر بہت سارے بہتان باندھے ہیں. اور ماں عائشہ پر بہتان باندھنا، نعوذ باللہ، ان کو گالیاں دینا، ان کے خلاف کہنا، ان کی عصمت ریزی پر گفتگو کرنا، یہ ان کے لیے عام مشغلہ ہے، بلکہ ان کے پاس ثواب کا باعث ہے. ثواب کی نیت سے ان پر تہمتیں باندھتے ہیں. اس کتاب میں سیٹانک ورسز میں ان کے خلاف لکھا گیا ہے، تو یہ شیعہ خوش ہو گئے. اب ظاہری طور پر آپ کو بتائیں گے کہ ہم ان کے دشمن ہیں، ہم ان کے گردن میں فلاں جو ہے اعلان کرتے ہیں، فلاں اماؤنٹ کا اعلان کرتے ہیں، بطور تحفہ گفٹ دیتے ہیں اگر کوئی سلمان رشدی کا سر لا لے یا پھر تسلیمہ نسرین کا سر لا لے. یہ جھوٹ بات ہے. پیچھے سے پشت پناہی کرنے والے ہی شیعہ ہیں. اور آج بھی ہندوستان میں، گجرات لے لیجیے آپ، دوسرے علاقے لے لیجیے آپ، اور بی جے پی میں جو مسلمان ہیں یہی شیعہ زیادہ ہے میرے دوست. تو یہ ہمیشہ سے سنیوں کے دشمن ثابت ہوئے. سنیوں کو نقصان پہنچانا، چاہے وہ قرآن ختم ہو جائے، نمازیں ختم ہو جائے، مساجد پھوڑ دی جائے، کوئی حرج نہیں ہے. سنیوں کو نقصان ہو، دین ہے ان کا، نعوذ باللہ. تو یہ مطالعہ میرے دوستوں بڑا ہی مضر اور بڑا ہی معاشرے کو برباد کرنے والا شے ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اسلام میں اہل علم اتفاق سے کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ان کے عقیدوں میں عقیدہ کیا ہے؟ جیسے آپ نے سنا، جو قرآن موجود ہے یہ صحیح قرآن نہیں. اصل قرآن جس کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ 17,000 آیتیں ہیں. 1/3 کا حصہ ہی موجود ہے، بقیہ 2/3 کا حصہ، 2/3 کا حصہ یہ کون لائیں گے؟ ہاں، مہدی القائم جب نکلیں گے وہ لے کر آئیں گے. اب اس قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف فاطمہ. کیا کہتے ہیں؟ مصحف فاطمہ، فاطمہ کا مصحف انہوں نے نام دے رکھا ہے. 1/3 موجود. اور اس کے بعد ان کے عقیدوں میں ایک عقیدہ برات کا عقیدہ ہے. برات کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ شیعی ہونا ہے تو ابوبکر، عمر، عثمان سے برات کا اظہار کرے، کہیں کہ ہم کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابوبکر، عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف دشمنی ظاہر کرے. اس عقیدے کو کہتے ہیں براءت کا عقیدہ. براءت ہمارا شب برات نہیں ہے، وہ الگ ہے. جی یہ برات مطلب نفرت کا اظہار کرنا، ابوبکر اور عمر کے خلاف نفرت کا اظہار کرنا. جب تک کوئی شیعی نفرت کا اظہار نہیں کرتا وہ شیعی ہو نہیں سکتا. اسی لیے آپ ان کے فنکشنز میں جائیں گے تو ایک بت بناتے ہیں، لوگ بت بناتے ہیں اور اس کے بعد اس بت کو مارتے ہیں چپلوں سے. کہتے ہیں کہ بت کس کا ہے؟ ابوبکر اور عمر کا ہے. اور ان میں جو مالدار شیعہ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں ایک بت رکھتے ہیں، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے اس بت میں جا کے تھوک کراتے ہیں. اتنی دشمنی کا اظہار کرتے رہنا. اور یہ جب مدینہ پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس پہنچتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر کی قبر بھی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی قبر بھی ہے. یہ جب وہاں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کا عین مقصد کیا ہوتا ہے؟ قبر میں تھوکتے ہیں باقاعدہ، بغیر تھوکے وہ ہٹتے نہیں ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے تھوکیں گے. ہاتھ میں تھوک لیں گے، کچھ نہ کچھ طریقے سے وہاں پر تھوکنا ہے ان کو. ہم اور آپ جاتے ہیں میرے دوستوں کس کے لیے؟ سلام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن یہ لوگ جاتے ہیں کس لیے؟ تھوکنے کے لیے، نعوذ باللہ. اور ایک واقعہ مشہور ہے سعودی عرب کے اندر کہ ایک ڈیلیگیشن میں ایک آدمی آیا شیعہ ایران سے،
اور اس مسجد کے امام تھے جن کا نام امام حذیفی، وہ ان کو ساتھ لے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر. تو یہ گئے تو انہوں نے سلام کیا. تو ان کے ساتھ جو شیعی ڈیلیگیشن میں آیا ہوا تھا اس نے موقع کی تلاش میں تھوک دیا، اور جب یہ تھوکا یہ دیکھ لیے، چھپ کے تھوکا ہو یہ دیکھ لیے، اور اس کے بعد خطبے میں جب آئے تو خوب شیعوں کو انہوں نے لتھڑا، ان کے باطل عقائد بیان کیے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو اس کے بعد روک دیا گیا تھا. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ تھوکنا ان کے پاس کیا ہے، اہم چیز ہے. قبر پر جا کے تھوکنا ضروری ہے، اتنی دشمنی. اور یہاں تک معلوم ہوا ہے کہ جب عراق میں ریولوشن آیا عنقریب، امریکہ نے عراق کو برباد کیا جیسے آپ جانتے ہیں، تو شیعہ نے امریکہ کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد جتنے بھی بچے جن کا نام ابوبکر تھا، جن کا نام عمر تھا، تعداد بھی گنواتے ہیں، کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ بچے صرف اس وجہ سے مار دیے گئے کہ ان کا نام عمر تھا، ان کا نام ابوبکر تھا. نام عمر ہے تو مار دیتے ہیں، نام ابوبکر مار دیتے ہیں، نعوذ باللہ. یہاں تک لفظ عمر زبان میں لانا چاہتے ہی نہیں ہیں. آپ ان سے، ان کے پاس کیا ہے، عمر آپ کی کتنی ہے نہیں پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ آپ کا سن کتنا ہے. آپ کا سن مطلب عربی میں عمر کہتے ہیں. لفظ عمر کہنا ان کے لیے اتنی دشواری ہے، کہنا نہیں چاہتے، اتنی دشمنی میرے دوست. جبکہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سے بہترین تعلقات استوار تھے. بھائی اگر کوئی آدمی کسی سے دشمنی کرے اور اتنی دشمنی کرے کہ اس نے میں سے حکومت چھین لی، وہ میرا دشمن ہے، کیا وہ اپنی لڑکی کو دے گا اسے؟ معاملی دشمن کو بھی، دشمن قبیلے کو بھی آدمی لڑکی نہیں دے گا. لیکن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی لڑکی جن کا نام ام کلثوم تھا ان سے عمر رضی اللہ عنہ سے شادی کروائی. وہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی ام کلثوم. اس سے زیادہ دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ ان دونوں میں اچھے تعلقات قائم تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ علی رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرتے، ہر مسئلے میں ان سے مشورہ کرتے، اپنے قریب رکھتے ان کو. یہی تاریخ کہتی ہے، کبھی بھی دشمنی نہیں تھی. یہ شیعہ ایک آپ کو دوسرا پکچر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو الگ کر دیا گیا، ایڈمنسٹریشن سے الگ کر دیا گیا، ان سے کوئی رائے مشورہ پوچھا نہیں جاتا تھا، وہ الگ رہے، ان پر ظلم ہوا، سہتے رہے، یہ بتاتے. لیکن حقیقت کے خلاف ہے. آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، سیرت اٹھا کر پڑھیے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیسے علی رضی اللہ عنہ سے مشورے لیے، اور ان کا کیا مرتبہ تھا ان کے پاس، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کیا مرتبہ تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کیا مرتبہ تھا. سب نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا. اپنی لڑکی کو دیے ہیں میرے دوستوں شادی کے لیے، یہ ممکن ہے. اور شیعہ حضرات کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، انکار نہیں کر سکتے، انکار تو نہیں کر سکتے، تاریخی حقیقت ہے. کیسے انکار کریں گے؟ یہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ عثمان ام کلثوم علی رضی اللہ عنہ کی لڑکی نہیں تھی؟ کہہ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. اسی لیے لوگ کہتے یہ ہیں کہ یہ ظلم تھا، یہ غلطی تھی علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے. عمر نے حکومت کے بل بوتے پر ڈرا کر ان کی بیٹی سے شادی کیا. یہ کہتے ہیں ڈرا کر، علی رضی اللہ عنہ کو ڈرا کر ان کی بیٹی سے عمر رضی اللہ عنہ نے شادی کی. ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا علی رضی اللہ عنہ اتنے بزدل تھے کہ ان کی بیٹی کو چھین لے اور خاموشی سے دیکھتے رہے؟ میرے دوستو یہ انڈائریکٹلی علی رضی اللہ عنہ پر تہمت باندھ رہے ہیں. اور میں ایک شیعہ کو تقریر کرتے ہوئے سنا مصر کے اندر، وہ تقریر میں صحابہ پر لعنت کر رہا تھا، فلاں صحابی پر لعنت، فلاں صحابی پر لعنت، ابو بکر کا نام لیا لعنت بھیجا، نعوذ باللہ، عمر کا نام لیا لعنت بھیجا. اب جو ہے بات آگے بڑھی تو اس نے کہا عشرہ مبشرہ بالجنہ پر لعنت ہو. ایک نادان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ عشرہ مبشرہ میں کون ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ. اور اس کے بعد ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہمیشہ کی لڑائی، دونوں لڑتے تھے. اور نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو ہے آگے بڑھ بڑھ کے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں ان کو جو ہے غلط ثابت کرنے کے لیے، ان پر تہمت لگانے کے لیے. اب ایک صاحب تہمت لگاتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھیے نعوذ باللہ کہاں تک ان کی عقل پہنچ گئے ہیں، یعنی دشمنی میں یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں، کس نحوست کو لے سکتے ہیں، کیسے قباحت اور کیسی وقاحت والی باتیں کر سکتے ہیں، کتنے نچلے درجے کے ہو سکتے ہیں. دیکھیے آپ
کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اس طرف عائشہ تھی، اس طرف علی رضی اللہ عنہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، دونوں بستر میں تھے. نعوذ باللہ. یہ کوئی انسان کہہ سکتا ہے بات؟ یہ لوگ اتنا بھی نہیں معلوم کہ ماں عائشہ پر یہ لوگ تہمت باندھتے باندھتے کس پر باندھ رہے ہیں تہمت، کسے غلط ثابت کریں؟ خود علی رضی اللہ عنہ کو. تو اس سے معلوم ہو گیا میرے دوستو، ان سے نہ علی رضی اللہ عنہ سے حقیقی محبت ہے، نہ اہل بیت سے، بلکہ یہ اسلام کے دشمن ہیں. دشمنی کو عام کرنا ہے، بے دینداری کو عام کرنا ہے. یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک پیدا کیا ہوا ایک عنصر ہے اسلام کو برباد کرنے کے لیے. یہی معلوم ہوتا ہے، یہی کچھ لکھے ہیں میرے دوستوں کتابوں میں. عجیب و غریب بات ہے، ایسے تہمت کیا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو میرے دوستوں ان کی عقیدہ و اہم عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ سے برات، ابو بکر کی نفرت، عمر کی نفرت ہونی چاہیے، لازماً ہونی چاہیے. کوئی شیعہ بن نہیں سکتا جب تک ابو بکر و عمر کے خلاف نفرت کا اظہار نہ کریں. پورے شیعہ فرقوں میں صرف ایک ایسا فرقہ ہے جن کو زیدیہ کہتے ہیں. شیعہ کے کئی فرقے آگے ہم دیکھیں گے، اہم فرقے ان کے، اس میں ایک فرقہ ہے جن کا نام زیدیہ ہے. یہ فرقہ کی خوبی یہ ہے کہ یہ ابو بکر اور عمر کو مانتا ہے، صحابی مانتا ہے، عزت کرتا ہے، گالیاں نہیں دیتا، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو آگے آنا چاہیے تھا. صرف اتنا ہی کہتا ہے. فرقے کی یہی غلطی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر سے پہلے آنا تھا، وہ خلیفہ بننا تھا، یہ اس کی رائے ہے. ورنہ ابو بکر اور عمر کو گالیاں نہیں دیتا، ان کو غلط نہیں کہتا، ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرتا ہے. صرف ایک فرقہ. ہمارا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننے کے زیادہ مستحق ہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا اب اللہ والمسلمون الا ابا بکر. مسلمان اور اللہ تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی دوسرے کو مانیں گے نہیں. ابو بکر کی امامت متفق علیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے امامت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے تھے تو ابو بکر نے امامت کی. بڑے بڑے مسائل کو حل کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو ابو بکر کی امامت، ابو بکر کی خلافت، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑائی کو سب مسلمان مانتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ یہ امت مانیں گے نہیں کسی اور کو. اور اس کے بعد عمر آئے، اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ. یہ جو ہے ترتیب بالکل صحیح ہے. اگرچہ کہ علی رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اہل بیت ہیں، لیکن امامت بڑائی ابو بکر کو حاصل ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، اس کے بعد علی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو میرے دوستو برات کا کانسیپٹ آگے آئے گا، وہی بتا رہا ہوں. دوسرا کانسیپٹ کیا ہے؟ غلو، جسے یہ لوگ مغالہ کہتے ہیں. مغالہ مطلب کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں غلو کرنا. جیسے آپ نے سوال کیا کہ شیعہ میں ایک فرقہ ہے جن کو سبعیہ کہتے ہیں، جن کو جیسے آپ زیدیہ سنیں، شیعہ میں اور ایک فرقہ ہے جن کو سبعیہ کہتے ہیں. سبعیہ، یہ فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ خدا تھے. نعوذ باللہ. جی سبعیہ علی رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ خدا تھے. ان کو خدا ماننا چاہیے. یہ سبعیہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن سبا سے نکلا ہے سبعیہ. عبداللہ بن سبا کے خاص لوگوں میں سے تھے. عبداللہ بن سبا جن کو خاص تربیت کیا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ خدا تھے. اسی لیے عبداللہ بن سبا کو جب خبر ملی کہ علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو عبداللہ بن سبا نے کیا کہا؟ وہ خدا ہیں، حق رکھتے ہیں. نعوذ باللہ. اور یہ کہتا تھا علی رضی اللہ عنہ کہ انت تو ہی خدا ہے، تو ہی خدا ہے. یہ چیز اس نے عام کی. یہی عبداللہ بن سبا. تو یہی فرقے کو سبعیہ کہتے ہیں. یہ فرقہ آج بھی ہے، لیکن عام شیعوں میں لوگ مل گئے ہیں، لیکن یہ کانسیپٹ ان کے اندر موجود ہے. علی رضی اللہ عنہ خدا ہیں. یہ صرف خدا نہیں کہتے بلکہ پورے اوصاف اٹھا کے دے دیے ہیں. علی رضی اللہ عنہ سنتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ جو ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے ہماری حفاظت کرتے ہیں. سب کچھ دے دیے سوائے خدا کے، لفظ خدا نہیں دیے، ورنہ خدا بنا چکے ہیں.
تو یہ میرے دوستوں علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. اسی طریقے سے ان میں ایک فرقہ ہے جن کو غرابیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غرابیہ. یہ فرقہ جو ہے اس کا عقیدہ یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ اصل میں جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کر محمد رسول اللہ کو دے دو، تو جبرائیل کو مغالطہ ہو گیا، وہ کنفیوژن میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے اصل میں علی رضی اللہ عنہ کو دینے کو کہا، لیکن ان سے غلطی ہوئی، مغالطہ ہوا، وہ جا کے محمد رسول اللہ کو دے دیے. نعوذ باللہ. یعنی یہ ایسی بات ہے جسے جو ہے ادنا سے ادنا آدمی بھی مان نہیں سکتا. کیوں نہیں مان سکتا میرے دوستوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گورے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد میانہ روی قد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی سٹرکچر الگ تھا. اور علی رضی اللہ عنہ بالکل مختلف تھے. علی رضی اللہ عنہ کالے تھے اور شدید سانولے تھے. ان کا رنگ کالا رنگ تھا، شدید سانولے تھے. یعنی کالے مطلب افریقہ جیسے نہیں، سانولے پن میں شدید سانولا پن. اور اس کے بعد وہ قد کے تھوڑے جو ہے چھوٹے تھے. دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیسے جبرائیل فرشتے کو کیسے مغالطہ ہو سکتا ہے؟ گورے رنگ کالے رنگ فرق نہیں کر سکتے جبرائیل. تہمت ہے میرے دوستوں، تہمت اللہ پر لگائی. سب پر لگاتے گئے، اب تہمت کس پر لگا رہے ہیں؟ اللہ پر لگا رہے ہیں. انہوں نے، اللہ نے جبرائیل کو صحیح سلیکٹ نہیں کیا، کسی اور فرشتے کو سلیکٹ کرنا تھا، یا پھر جبرائیل کو عینک دے کے بھیجنا تھا، ڈالنے کے جاتے فرق معلوم ہوتا. نعوذ باللہ. انڈائریکٹلی جبرائیل سے دشمنی. اور یاد رکھ لیجئے، یہودی جبرائیل کو پسند نہیں کرتے. یہودی جبرائیل کو پسند نہیں کرتے. کیوں نہیں پسند کرتے؟ کیونکہ یہ ہمیشہ عذاب لے کر آتے ہیں. ان کے فرتوت پن کو، ان کے فتنے پرستیوں کو ختم کرنے کے لیے جبرائیل عذاب لاتے ہیں ہمیشہ. تو جبرائیل سے ان کو بن نہیں پڑتا. اب یہ دیکھیں یہودی کیا ہیں، یہ بھی جبرائیل کو پسند نہیں کرتے. کیوں پسند نہیں کرتے؟ کیونکہ جبرائیل نے کیا غلطی کی؟ وہی لائے، سیدھے محمد رسول اللہ کے پاس چلے گئے. علی رضی اللہ عنہ کے پاس آنا تھا. بھائی علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 7 سال 9 سال کی تھی. کیا 7 سال 9 سال میں اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے؟ ممکن ہے؟ اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے لوگ. یعنی وہی اندھا پن، حسد اور عداوت جب آدمی کرتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے میرے دوستو، اندھا. وہی ہو گئے لوگ. تو یہ کہنے والے کون ہے؟ شیعہ میں فرقہ جن کو الغرابیہ کہتے ہیں. الغرابیہ جو ہے لفظ غراب سے نکلا ہے. غراب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کوے کو کہتے ہیں. جیسے ایک کوا دوسرے کوے جیسے ہوتا ہے، ویسے علی رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ ایک دوسرے جیسے تھے، اس لیے غلطی ہو گئی. اس لیے غلطی ہو گئی. ابھی ان کے اندر جب پورے فرقے ہیں تو الگ الگ فرقے ہیں. ہاں ہاں الگ الگ ہیں. یہ آپس میں لڑ لیتے، آپس میں کافر بول لیتے. وہ بھی ابھی آئے گی آگے. عام شیعہ نہیں رکھتے، عام شیعہ نہیں رکھتے، لیکن انڈائریکٹلی آپ دیکھیں گے تو یہی کہتے ہیں لوگ، لیکن اعلان نہیں کریں گے. تو اعلان کرنے والا فرقہ یہ غرابیہ ہے. اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی جبرائیل سے، کہتا ہے، وہ ڈکلیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے عیدوں میں چند عید لکھ لیجئے. ایک عید ہے جس کا نام عید غدیر خم. عید غدیر خم. یہ عید عید الفطر سے، عید الاضحیٰ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے ان کے پاس. ہم اور آپ، ہمارے پاس سب سے عمدہ عیدیں کیا ہیں؟ 2 ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جس کا ہم انتظار کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے صرف 2 عید ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ٹھہرایا، بتایا اپنی زندگی میں کیسے کیا کریں، کیسے اس عید کو گزاریں. اب ان کے پاس یہ 2 عیدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سب سے زیادہ اہمیت اگر کوئی عید کی ہے تو کون سی عید کی؟ 18 ذی الحجہ. 18 ذی الحجہ کو ایک عید مناتے ہیں. اس عید کا نام عید غدیر خم. غدیر خم. غدیر خم کیا ہے؟ یہ کنواں ہے جو مدینے کے باہر تھا. ان کے روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس حج کے لیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آئے تو اس کنویں کے پاس ٹھہر کر لوگوں سے یہ کہا کہ لوگوں، علی کے ہاتھوں بیعت کر لو.
اور ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس ٹھہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی، تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل البیت کے فضائل بیان کیے، اہل البیت کی بڑائی بیان کی، اور لوگوں کو تاکید کی کہ لوگوں اہل البیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا پیش آؤ۔ ہم ان تمام باتوں کو مانتے ہیں، اور ہم آج بھی یہ مانتے ہیں کہ اہل البیت کی اہمیت ہمارے نظر میں ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ بڑا مرتبہ رکھتے ہیں چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، یہ بھی سب کچھ مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ اہل البیت کیا ہیں، ان کے پاس کچھ اسپیشلٹیاں ہیں، یا پھر ان کے اندر جو ہے وہ معجزے اور کرشمے دکھانے کی طاقت ہے۔ ان خرافات کو نہیں مانتے، بدعتوں کو نہیں مانتے، ورنہ اہل البیت کی اہمیت ہمارے نظر میں ہے، ہم مانتے ہیں، اور ہمارے نظر میں اہل البیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بعد سب سے پہلے کون داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں عائشہ رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ اہل البیت میں سے ہیں، جسے لوگ مانتے نہیں، یعنی کہتے یہ ہے کہ خاندان میں سے بیوی نہیں ہے، کیسے ممکن ہے بھائی؟ ممکن ہے یہ؟ اگر کوئی آدمی آ کے آپ کے گھر میں فیملی میں دعوت دے، جی اگر آپ کی بیوی دعوت چلی گئی تو وہ کہے کہ بھائی میں آپ کی فیملی کو دعوت دیا، آپ کی بیوی کو دعوت نہیں دیا، فیملی میں بیوی داخل ہے نہیں ہے؟ ایک کیسا عجیب کانسیپٹ ہے۔ اہل البیت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، اس میں ان کی بیویاں نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کیا یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں، یہ لوگ کیا جو ہے ثابت کرنا چاہتے ہیں، انڈائریکٹلی دشمنی ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہی معلوم ہوتا ہے میرے دوست، بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو 18 ذی الحجہ کو یہ لوگ عید مناتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پاس یہ کہا کہ لوگوں نبی صلی اللہ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بیعت کر لو، لوگوں کو تاکید کی، ان کا دعویٰ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن ہم عید منائیں، اور اس دن عید مناتے ہیں۔ آج بھی ان کے پاس اس عید کی بہت اہمیت ہے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھیے، ان کی عیدوں میں سے ایک عید ہے جس کا نام عید نیروز۔ عید نیروز، یہ عید کب مناتے ہیں؟ یہ اس وقت مناتے ہیں جب پرشینز نیروز کا دن مناتے ہیں۔ اصل میں کون مناتے ہیں نیروز کا دن؟ پرشینز مناتے ہیں، جو کافر تھے، کسرا کے پیرو، یہ لوگ اس نیروز کو مناتے تھے۔ نیروز سے مطلب نیا دن، نیو ڈے، وہ مناتے تھے، پارسی مناتے تھے اسے، نیروز کے عید کو۔ اب یہ شیعہ دیکھیے، ان کو فارس سے زیادہ محبت ہے، عربوں سے نہیں۔ یہ جو شیعہ حضرات ہیں، ان کو عربوں سے زیادہ کسے محبت ہے؟ کیوں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کون ہے؟ فارس ہے، علی رضی اللہ عنہ پرشین ہے، 12 امام پرشین تھے، تو پھر آپ کو پرشین سے اتنی محبت کیوں ہے؟ پارسی سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اسی لیے جب یہ رضا البہلوی تھا، کل آپ نے جس کے بارے میں سنا، یہ پہلی مرتبہ اس نے 2000 سال کے بعد ساسانی حکومت قائم جس دن ہوئی اس دن عید منایا۔ یہ ساسانی کون ہے؟ مسلمان آنے سے پہلے ایران کے اندر ساسانیوں کی حکومت تھی، اسلام آنے سے پہلے ایرانیوں میں ساسانی حکومت کر رہے تھے، پرویز ازدجرج نام کے بڑے بڑے ان کے بادشاہ تھے، وہ وہاں پر حکومت کر رہے تھے، اور پورے کیا تھے؟ خدا کون تھا ان کا؟ آگ خدا تھا، آگ کو مانتے تھے لوگ، آگ کو ماننے والے پارسی، یہی پارسی ہیں۔ تو یہ دیکھیں شیعہ، یعنی انڈائریکٹلی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی ساسانی لوگوں نے پیدا کیا اسے۔ تو 2000 سال کے بعد رضا البہلوی نے ایران کے اندر ساسانی حکومت جس دن قائم ہوئی اس دن عید منایا، اور حکومت کے تقریباً آدھے پیسے کو اس نے اس عید میں خرچ کیا۔ عید کے بعد حکومت ڈاواڈول ہو گئی، غریب ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ عید میں اتنا خرچ ہو گیا، اتنے جشن سے منایا اس نے۔ کیوں منایا بھائی؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ ہم فارس ہیں، پرانی تو دشمنی ہے عربوں سے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ ایران، فارس اور عرب کی پرانی دشمنی ہے، اور ہمیشہ فارس جیتتے رہے، ہمیشہ جیتتے رہے۔ جب سے اسلام آیا جیت نہیں سکے، اسلام آیا ان کے جڑوں کو اکھاڑ دیا۔
اب اسلام نے ان سے لڑا دین کے بنیاد پر، کوئی زبان کے بنیاد پر نہیں، کوئی نسل کے بنیاد پر نہیں، لیکن ان کی دشمنی کیا ہے؟ عربوں سے ہو گئی، عربوں سے نفرت ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے عید نوروز مناتے ہیں میرے دوست۔ اور ایشیا کے پاس ایک اہم عید کا ہے، اور ان کے پاس اس دن نہانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ عید نوروز کے دن نہانا سنت ہے، اس دن مٹھائیاں کھانا، اس دن خوشیاں منانا سنت میں سے داخل ہے، سنت جی ہاں وہی سنت ہے، سمجھ لیجیے اس کے بعد۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا عید مناتے ہیں جو ربیع الاول کے 9 تاریخ کو، ربیع الاول کے 9 تاریخ کو ایک عید مناتے ہیں، اور عید کا نام کیا ہے؟ عید بابا شجاع الدین، عید بابا شجاع الدین، بابا شجاع الدین۔ یہ بابا شجاع الدین کون ہے؟ یہ بابا کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی بابا ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ قتل کیے، ابو لولو فیروز۔ ابو لولو فیروز نے 9 ربیع الاول کو عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کو اس نے کیا دی؟ تکلیف دی، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد عمر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ تو اس دن کو یہ لوگ میرے دوستو عید مناتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ابو لولو فیروز کا مقبرہ آج بھی ایران میں ہے، جہاں اس کے قریب انہوں نے ایک بہت بڑا مشہد بنایا ہے، اور لوگ ہر سال بہت بڑی تعداد وہاں پر حاضری دیتے ہیں، اور بابا شجاع الدین سے منتیں کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اس نے عمر رضی اللہ عنہ قتل کیا، نعوذ باللہ۔ یہ کیسی دشمنی ہے میرے دوست؟ اتنی دشمنی کیوں آخر؟ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پارسیوں کی چلتی نہیں تھی، اور اتنے کٹھن تھے کہ کوئی اف تک نہیں کہہ سکتا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فارس کے پورے علاقے فتح ہوئے، قادسیہ، جنگ یرموک، جنگ قادسیہ، اور اس کے بعد بڑے بڑے جنگ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورے پرشیا کو روندا گیا۔ یہ دشمنی تھی، انڈائریکٹلی دکھانا چاہتے ہیں۔ اور ابو لولو فیروز اچانک حملہ کیوں کیا؟ بغیر پلان کے، کوئی پلان نہیں تھا اس کے پیچھے، ایسی ذاتی دشمنی تھی۔ ذاتی دشمنی دکھانا تھا تو مغیرہ بن شعبہ سے دکھاتا ہو، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ اس کے آقا تھے۔ یہ جو ابو لولو فیروز جو مدینے میں آیا، اسے کون لائے؟ مغیرہ بن شعبہ لائے۔ مغیرہ بن شعبہ صحابہ میں سے مشہور صحابی تھے، جن کے پاس 1000 غلام تھے، 1000 غلام تھے ان کے پاس، اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ بھائی تم اتنے غلام کو مت لاؤ، روکتے تھے، لیکن مغیرہ بن شعبہ لائے، اور ابو لولو فیروز مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ اگر مارنا تھا تو آقا کو مارتا، دشمنی دکھانا تو ان کو دکھاتا تھا۔ بستی کے گورنر سے، بستی کے خلیفہ سے دشمن دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پیچھے دشمنان اسلام کام کر رہے تھے میرے دوست۔ وہ چاہتے تھے کہ عمر کو اٹھا دیں، اور ان لوگوں نے کیا، اور وہ کام کرنے والا یہی ابو لولو فیروز تھا۔ اب یہ ابو لولو فیروز ان کے پاس کیا ہے؟ بابا شجاع الدین ہے، دین کا دلیر آدمی، دین میں شجاعت دکھانے والا، نسل اللہ العافیہ۔ تو یہ کب مناتے ہیں؟ ہاں ربیع الاول۔ ہاں اسی دن مناتے ہیں، وفات کے دن نہیں جس دن مارا گیا وہی تقریباً۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ اور محرم آ جائے تو ہر دن ان کے لیے کیا ہے؟ عید ہے۔ محرم آ جائے تو شیعہ حضرات کام نہیں کریں گے، شیعہ حضرات صرف ماتم منائیں گے، کالے کپڑے پہن لیں گے، ماتم منائیں گے، اور 10 دن یہی کھانا مفت تقسیم ہوگا، اور اس کے بعد سب مل کے ماتم منائیں گے، ماتم اسی میں بزی رہیں گے، ماتم مناتے رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں ماتم کی اجازت ہے؟ غم منانا، کلوں کو پیٹنا، سینوں کو پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، اپنے آپ کو اذیت پہنچانا، کیا اسلام میں چیز جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ صحیح احادیث کی روشنی سے آپ دیکھیں گے تو کوئی چیز جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے، صحیح روایتیں موجود ہے، مسجد سے نکلے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، بہت دیر سے کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آدمی کیوں دھوپ میں کھڑا ہوا ہے؟
تو صحابہ نے کہا کہ اس آدمی نے منت یہ مانگی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا اور روزہ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس آدمی سے کہو کہ دھوپ سے آ جائیں چھاؤں کی طرف اور روزہ مکمل کریں. روزہ جائز ہے, یہ ہم نے شریعت میں اس کی اجازت نہیں دی. اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں. اور اسلام نے پرانی جو جاہلیت کی روایت تھی جس میں قبائل اپنے چہروں کو داغ لیتے تھے, جسم کو داغ لیتے تھے, اس وجہ سے کہ ثابت کریں کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں, اسلام نے حرام قرار دیا. بولا کہ اپنے آپ کو اذیت نہیں پہنچا سکتے تم, اپنے آپ کو اذیت پہنچانا جائز نہیں ہے. اذیت آپ کو جو ہوتی ہے روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے, جو چیز عبادت میں داخل ہے جسے اسلام نے دکھایا وہ الگ چیز ہے, لیکن آپ اپنے لیے نئی اذیت تیار کر لے, اسلام میں جائز نہیں ہے میرے دوست. ابھی لوگ ماتم میں کیا کرتے ہیں وہی کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا المیت یعذب ببکائی اہلی بنیاح اہلی, میت جو ہے اس پر اگر اس کے خاندان والے چیخے چلائیں, کلے پیٹے, سینے پیٹے, تو میت کو اذیت ہوتی ہے, میت کو تکلیف ہوتی ہے. صحیح حدیث ثابت ہے چیز. تو کلے پیٹنا, چیخنا, چلانا, ماتم منانا, اسے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے میرے دوست. سوچنا چاہیے کیا ہم صرف ایک شخصیت کی محبت میں احادیث کو چھوڑ دیں گے, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے؟ نسأل اللہ العافیہ, اللہ محفوظ رکھے ہم اور آپ کو. تو ماتم منانا, غم منانا اسلام میں جائز نہیں ہے میرے دوست. بیوی اگر شوہر وفات پا جائے عدت پوری کرے گی, زیب و زینت نہیں کرے گی, غم منائے گی, بیوی کے لیے جائز ہے. اور دوسرے لوگوں کے لیے صرف 3 دن تک کیا کریں گے, وہ غم منائیں گے. چوتھے دن ان کو غم چھوڑنا ہے, واجبی طور پر غم چھوڑیں گے. اسلام میں غم کا کوئی دن نہیں ہے, نحوست کا دن نہیں ہے. اسلام میں سب دن خوشگوار دن ہے, سب دن برکت والے دن ہیں. نحوست کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اسلام. تو میرے دوستو یہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے چیز کو جائز نہیں قرار دیا, لیکن انہوں نے اپنے طرف سے ان چیزوں کو ایجاد کر لیا. اسلام اسے اجازت نہیں دیتا. اور اس کے بعد میرے دوستو ڈھیر سارے فنکشنز, اگر کوئی آدمی محرم میں نجف چلے جائے, عراق چلے جائے, تو عجیب و غریب چیزیں دیکھے گا. وہاں پر انہوں نے کعبہ بنا رکھا ہے, اس کا طواف باقاعدہ کرتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. یہ چند عقائد ہیں شیعہ حضرات کے. انشاءاللہ کل ہم ایک یہی شیعہ سے تعلق رکھنے والا ایک فرقہ جن کو اسماعیلیہ کہتے ہیں, وہ فرقہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. کوئی سوال اس تعلق سے ہے تو ضرور. غلو کا معنی حد سے زیادہ بڑھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں, کتاب و سنت سے یہی چیز معلوم ہوتی ہے. لیکن بعض لوگوں نے ان کی محبت میں ان کو اتنا بڑھایا تو کیا کیا, بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں, نبی نہیں ہے. خدا کے حد تک پہنچا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگتے ہیں, علم غیب کے دعوے دار ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. یہ تو خدا بنانا ہے تو اور کیا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں خود کہتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم قولوا عبد اللہ ورسولہ. اے لوگو, جیسے عیسیٰ بن مریم کے حق میں غلو کر کے ان کو خدا بنا دیے, ویسے تم لوگ میرے حق میں مت کرو. یہ کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں زیادتی کرنا اسے غلو کہتے ہیں. اب غلو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہیں کرتے ہیں لوگ, علی رضی اللہ عنہ دوسرے اماموں کے تعلق سے. عموماً ہر امام کیا ہے, حق میں غلو کرتے ہیں, اسے انسان کے تقاضے سے نکال کے خدا کے حدود میں داخل کرواتے ہیں. تو غلو کا مطلب حد سے زیادہ بڑھانا, وہ جس مرتبے ہیں اس مرتبے سے ان کو بڑھانا, اسی کو غلو کہتے ہیں, جو جائز نہیں. یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم, دین میں غلو مت کرو. قرآن کا صریح قول ہے, دین میں غلو مت کرو. واللہ اعلم. چند افریقہ کے لوگ جو ہے صورت ہاں, افریقہ میں یہ عام رواج ہے کہ وہ لوگ اپنے قبیلے کی نشانی کے طور پر اپنے چہرے میں خروش پیدا کر لیتے ہیں. وہ آج بھی کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے. مسلمان بھی کرتے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ نہیں جانتے. وہ نہیں جانتے, جہالت بہت ہے. نام صرف مسلمان کا ہے لیکن ان کو اسلام کی تعلیمات سے کچھ بھی واقفیت نہیں ہے, ویسے لوگ کرتے ہیں. اب جو لوگ سمجھ گئے ہیں, وہ کئی لوگ سمجھے, اور ہمارے ساتھی میں بھی بہت تھے ایسے. کیا کریں گے, کیسے نکالیں گے؟ نکلتا نہیں ہے وہ, کیونکہ چمڑی سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. نہیں, ان کا کوئی فرق نہیں. جی ہاں
کون زیدیہ؟ نہیں، زیدیہ سنت کے اہل سنہ کے قریب ہے، بہت قریب ہے. ہاں یمن میں زیادہ ہے، یمن میں بہت زیادہ ہے، اور سعودی عرب میں بھی ساؤتھ میں ہے، یمن میں بہت زیادہ ہے. واللہ اعلم. جی کن کو؟ ہاں بھورے اور شیعہ میں کیا فرق پوچھتے ہیں؟ بھورے جو ہے شیعہ کا ایک شاخ ہے، شیعہ کے اندر ایک فرقہ ہے جن کو اسماعیلیہ کہتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم انہی کے تعلق سے گفتگو کریں گے. یہ اثنا عشریہ ہے، رافضہ ہے یہ اثنا عشریہ ہے. اب اثنا عشریہ جیسے آپ نے سنا امامی عقیدہ رکھنے والے، 12 امام کو ماننے والے. اب ان میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ پورے کافر نہیں ہیں، ان کو ہم پوروں کو کافر نہیں کہیں گے. عام جنرل پبلک ہے، نہیں جانتے، جہالت کی وجہ سے ہیں. اگر ان کو سمجھا دیا جائے، صحیح بات سمجھا دی جائے، وہ لوگ بدل جائیں گے. جی ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. اور ان کے ساتھ ان کے جو دعات ہے حق جاننے کے بعد اڑے ہوئے ہیں، تو ان پر اہل ان کا فتویٰ ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں. واللہ اعلم. ہاں اسلام میں جو ہے 3 دن تک آپ کو جو ہے غم منانا چاہیے. غم منانا مطلب کیا ہے؟ آپ کوئی جو ہے مطلب خوشی کا کام نہیں کریں گے. وہ کیا ہے؟ میت کے خاندان والوں کے لیے، بیوی کے لیے عدت پوری کرنا ہے، میت کے خاندان والوں کے لیے 3 دن تک ہے. کر سکتے کوئی حرج نہیں، لیکن خوشی نہیں منائیں گے. جی عید وغیرہ ہے تو کیا کریں گے بھائی؟ عید وغیرہ ہے تو مطلب اتنی خوشی نہیں منائیں گے جو عام طور پر مناتے ہیں. جو فارمalities وہ تو کریں گے ہی، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے. ہاں نہیں ہے.